وأحيينه حياة طيبة. ما شاء الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. سبحان الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الماضي بالجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد سادات کرام علماء عظیم مطالعہ نعت خوانان شیریں لسان و سامعین پاک کی ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا احسان رضا گولوی صاحب رضی کے خطاب کے بعد مجھ جیسے کم علم کا اظہار خیال کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو ذوق آپ کو حاصل ہو گیا ہے اس کے بعد شاید وہ ذوق میں آپ کو نہ دے سکوں، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ دعا کر دیا کرا ہے، لیکن اتنا جب غفیر عوام کا ہجوم اور پھر پرسکون سبحان اللہ سبحان اللہ ہجوم پرسکون دیکھ کر کم علم کا بھی دل چلتا ہے کہ میں بھی یہاں پر بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت خوانوں کا ذوق تو بڑھ ہی جاتا ہے، لیکن علماء کرام جو اپنے مقام پر خطاب کرتے ہیں اور ان کا خطاب باثواب ہوتا ہے، کم علم لوگ بھی ایسے اجتماع کو دیکھ کر علماء کی تقریریں سن کر نعت خوانوں کی نعتیں سن کر ان کا دل بھی آ جاتا ہے کہ میں بھی کچھ یہاں اظہار خیال کروں تاکہ میری بات بھی بن جائے. میں بھی آپ سے لگا میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں موقع مال کے مطابق اصلاحی گفتگو کرتا ہوں. کبھی کبھی خود بخود طرز بھی لگ جاتی ہے اور کبھی کبھی اشعار بھی سامنے آ جاتے ہیں. کچھ دفعہ نہیں کہ آپ طرز لگتی ہے نہ اشعار آتے ہیں، لیکن بات سلیقے کی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سبحان اللہ. حافظ محمد افضل صاحب مقدس العالی کی والدہ واحدہ کے چہلم کی تقریر ہے. آپ نے ان کا جنازہ بھی دیکھا، اولاد کا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک بھی دیکھا. سبحان اللہ. اسلام انسان کو یہی عظمت دیتا ہے، بے شک پیدائش سے لے کر مرنے تک اس کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، اس کی تکریم کی جاتی ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے. صنف نازک میں سب سے پہلے بیٹی ہوتی ہے، پھر بہن ہوتی ہے، پھر بیوی ہوتی ہے، پھر ماں ہوتی ہے. یہ 4 درجے اور سب سے بڑا مقام ماں کا. سبحان اللہ. ماں کی عظمت کو نہ بیٹی پہنچ سکتی ہے، نہ بہن پہنچ سکتی ہے، نہ بیوی پہنچ سکتی ہے. ان میں سے کوئی بھی رخصت ہو جائے، اولاد، بہن بھائی، ماں باپ، اس کو وقت رخصت بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ الوداع کرتے ہیں. دیگر ادیان کے اندر
دیگر مذاہب میں ان لوگوں کو یہ حیثیت حاصل نہیں. ہندوؤں کے اندر بھی جلا دیا جاتا ہے، کچھ عیسائیوں میں بھی جلا دیا جاتا ہے، مگر اس اعزاز کے ساتھ ان کی الوداعی نہیں ہوتی، ان کو عزت نہیں دی جاتی. بے شک. یہ عزت انسان کو بالخصوص اس معاشرے کے اندر عورت کو، جس کے متعلق بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کا کوئی وقار نہیں، یہ عزت اسلام میں عورت کو کس کے آنے سے ملی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آمین سے. آپ سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ماں کو جب بیوہ ہو جائے تو اس کو منحوس قرار دیا جاتا تھا. کبھی کبھی جس طرح باقی وراثت کو تقسیم کیا جاتا، بڑے بیٹے کو یہ حق دیا جاتا کہ وہ ماں کو اپنی بیوی بنا لے، مگر قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ آپ تشریف فرما ہوئے تو ان لوگوں کو ان ظلم و ستم سے نجات ملی. حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ شاہنامہ اسلام کے اندر اس بات کو بخوبی بیان فرماتے ہیں. ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی، بسم اللہ بسم اللہ. ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. سبحان اللہ. آج زانوئے ازل پر صبح نے انگڑائی دی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی. سبحان اللہ. پھر یکا یک رحمت اللہ کو بہانہ مل گیا، آمنہ کو کن تو کنزن کا خزانہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حق جاری ہے. یا علی. پھر یکا یک رحمت حق کو بہانہ مل گیا، آمنہ کو کن تو کنزن کا خزانہ مل گیا. سبحان اللہ. کہو حضرت حسنین کو بے مثل نانا مل گیا، اور ہم گناہگاروں کو بخشش کا بہانہ مل گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم گناہگاروں کو بخشش کا بہانہ مل گیا. وہ اللہ کا معبود جلوہ گر ہوا تو جہاں ہمیں بخشش کا بہانہ ملا وہاں ظلم و ستم سے بھی نجات ملی. بے شک. بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا، اور بیوہ عورت کو منحوسیت سے نکال دیا، غلاموں کو قہر مذلت سے اٹھا کر اوج سلیہ پر پہنچا دیا. سبحان اللہ. اسلام کے علاوہ کوئی مذہب یہ عزت نہیں دیتا. اس وقت موم-بتی آنٹیاں، جانتے ہیں آپ لوگ موم-بتی آنٹیاں؟ جی، یہ جو جلوس نکالتی ہیں وہ اسلام آباد میں، لاہور میں اپنے حقوق کی خاطر کہ اسلام ہمیں حقوق نہیں دیتا، ہمیں آزادی چاہیے. یہ چونکہ ایک عورت کا چیلم ہے، اس واسطے میں بنسبت ادیان باطلہ کے اسلام کے اندر عورت کے حقوق کو بیان کر رہا ہوں. عورت اسلام نے عورت کو کتنی عظمت عطا کی ہے. آج یہ پروپیگنڈا ہے کہ عورت کی دیت عادی ہے. اس مسئلے کو ذرا آپ غور سے سنیں. آپ یہ پروپیگنڈا ہے یونیورسٹیوں میں نوجوان اور اغیار اینکر پرسن اور دیگر لوگ یہ سب پروپیگنڈا کرتے ہیں
کہ عورت کی دیت آدھی ہے، یہ عورت کے ساتھ ظلم و ستم ہے۔ دیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے قتل عمد اور ایک ہوتا ہے قتل خطا۔ جو جان بوجھ کر قتل کیا جائے اس کے لیے قصاص ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، مدرسین حضرات بیٹھے ہیں، اور جو قتل خطا ہو اس کے لیے دیت ہے۔ دیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدلے میں مقتول کے ورثاء کو، عورت اگر قتل ہو جائے تو مرد کو عورت کے لیے آدھی قیمت اس کو عطا کی جائے گی، اور اگر عورت مرد قتل ہو جائے تو بیوی کو پوری قیمت عطا کی جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، رونا تو مردوں کو چاہیے نا کہ ہمیں نصف قیمت مل رہی ہے اور جبکہ عورتوں کو پوری قیمت مل رہی ہے۔ اگر اس کے بد مقابل پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ عورت کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح گواہی کے اعتبار سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی گواہی کو آدھی گواہی قرار دیا گیا ہے اور مرد کی گواہی پوری گواہی ہے۔ دو عورتیں اکٹھے ہوں تو ایک گواہ کے برابر ہوتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے اسلام کے مسجد کے اندر؟ اس لیے کہ عورت صنف نازک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ جن کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو، جن کے سامنے جرم ہو، وہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ کہیں ہمیں بھی قتل نہ کر دیا جائے۔ اور آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر گواہوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ عدالتوں کے اندر مرد کی گواہی پوری اس لیے رکھی کہ مرد سخت جان، مرد مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہے، بنسبت مرد کے عورت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر عورت کی گواہی پوری ہوتی تو ایک عورت مد مقابل کا مقابلہ نہ کر سکتی، اس لیے دو عورتوں کو ایک گواہی قرار دی تاکہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو دو خاندان اکٹھے ہو کر مشکل مقابلہ کریں۔ یہ فلسفہ عورت کی آدھی گواہی کا، لیکن پروپیگنڈا یہی کیا جاتا ہے کہ عورت کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ اسلام نے عورت کو بڑی عظمتیں عطا کی۔ اگر کسی کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو رحمت قرار دیا گیا ہے۔ رحمت، بے شک، یہ عظمت عطا کی گئی بیٹی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے ہاں دو بیٹیاں اور ان کی پرورش احسن انداز میں کرے تو قیامت کے دن جنت میں وہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی ایک بیٹی ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی، عرض کیا یا رسول اللہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو اس کا کون ہے؟ فرمایا اس کا میں خود ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو بیٹیوں پر یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ اور اگر کوئی بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر میں فوت ہو جائے، کنواری عورت، کنواری بیٹی نوجوان، اس کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے روز اس کو شہیدوں کی صف میں کھڑا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی دیگر مذہب عورت کو یہ عظمت عطا کرے؟ یہ اسلام ہے جس نے بچی کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی وفات تک درجہ بدرجہ اس کو عظمتیں عطا کی ہیں۔ قیامت کے روز اس کو شہیدوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی عورت کی شادی ہو جائے تو شادی کے بعد اگر وہ اخلاص کے ساتھ
اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اس گھر میں رہتے ہوئے ترتیب کے ساتھ ہر چیز کو رکھے تو ہر کام کرنے پر اس کا ایک گناہ مٹایا جائے گا، ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی عورت اخلاص کے ساتھ اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اسے جنت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور عزیز بچوں، ایک خاتون نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، یہ مرد تو ہم سے نمبر لے گئے، یہ جہاد کرتے ہیں، یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ میدان میں حریت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ہم تو وہ کام نہیں کر سکتی، ہم تو بچوں کی پرورش کرتی ہیں، گھر میں روٹی پکاتی ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمیں یہ مقام و مرتبہ نہیں مل سکتا ہمیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خاتون، تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے، آؤ اس کا جواب تمہیں میں عطا کرتا ہوں۔ اگر کوئی عورت اپنے بچے کی گھر میں پرورش کرتی ہے تو اس کو اس مرد کے برابر جہاد کا ثواب ملتا ہے جو میدان جنگ میں لڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، سبحان سبحان۔ اور اگر حاملہ عورت حمل کی تکلیف کی وجہ سے کراہتی ہے، اون کرتی ہے، تو رب کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے اون کو اور کراہت کو، کہ ان الفاظ کو سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر بدل دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی عورت کو اس کی بدل میں یہ عظمتیں دینے والا؟ یہ اسلام نے عطا کی۔ اگر میری آواز عورتوں تک پہنچ رہی ہے تو کان لگا کر یہ باتیں سنیں، اور اگر نہیں پہنچ رہی تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے میری تقریر کو وہاں جا کر دہرانا ہے ان کے سامنے۔ اور اگر ولادت کے موقع پر عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کو شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار، اسلام نے عورت کو بے شمار عظمتیں عطا کی ہیں۔ اگر عورت یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچی یا بچہ کی ولادت ہوتی ہے، اور وہ اس کو لفظ اللہ، پہلا لفظ اللہ اس کو سکھاتی ہے، ماں یا باپ ان میں سے کوئی بھی سکھاتا ہے، تو اس کو بھی اس کا اجر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی جہاں وہ بچے کی تربیت کر رہی ہے وہاں ماں باپ کی نجات کا سامان بھی ساتھ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اگر خاتون خانہ اپنے بچے کو قرآن پڑھاتی ہے، بسم اللہ پڑھاتی ہے، اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا، اس کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے۔ اور جب بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے بھی درجوں کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بچہ حافظ قرآن بن جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے روز اس کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میدان محشر میں لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی نبی ہے، رسول ہے، یا کوئی اللہ کا ولی ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں، یہ تو وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی عظمت کی وجہ سے آج ان کو سونے کا تاج پہنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ گئی ہے۔ یہ سب ماں باپ کی عظمتیں ہیں۔ اگر آج ماں باپ پہلے دعائیں مانگتے ہیں بیٹے کے لیے، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، یہ ایام جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اور پھر اگر بیٹا پیدا ہی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں، ہم
ہم اس کو انجینئر بنائیں گے، ہم اس کو بیرسٹر بنائیں گے۔ اور اگر کوئی بیٹا نابینا پیدا ہو جائے، لنگڑا لولا پیدا ہو جائے، کہتے ہیں جی اس کو مسجد میں جا کے چھوڑیں، اس کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ یہ انسانیت کی قدر ہے؟ یہ اللہ کے انعام و اکرام کی یہ قدر و قیمت ہے؟ چاہیے تو یہ کہ آپ پہلے عہد و پیمان کریں اس بات پر کہ جو بھی اولاد پیدا ہوگی ہم اسے رسول اللہ کا غلام بنائیں گے، سبحان اللہ، ہم اس کو دین سکھائیں گے، کیونکہ دین ہی انسان کو عظمت عطا کرتا ہے، اور یہ اسلام ہی ہے جو ماں کو یہ عظمت عطا کر رہا ہے، عورت کو یہ عظمت عطا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار، اسلام نے بیٹی کو بھی عزت عطا کی، بہن کو بھی عزت عطا کی، بیوی کو بھی عزت عطا کی، اور ماں کو بھی عظمت عطا کی۔ بے شک، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تو آپ کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے نفس جگر خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے میرے صحابیوں، جان لو فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، جان لو میں اپنی بیٹی کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ پیار ان لوگوں کے سامنے رکھا اور اپنی لفظ جگر سے محبت کا اظہار کیا، تو پھر لوگوں کے دلوں میں بھی اپنی بیٹیوں کی عظمت پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، لیکن شیمہ آپ کی رضائی بہن ہے، مائی حلیمہ کی بیٹی شیمہ، جو بچپن میں آپ کو لوریاں دیا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ جو آپ کی نعتیں پڑھا کرتی تھی اور آپ کی خدمتگار تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک جنگ میں شیمہ کے لوگ گرفتار ہو گئے، صحابہ کرام نے گرفتار کر لیا، اور وہ لوگ چندہ مانگنے لگے کہ ہم نے ان کا تاوان ادا کر کے ان کو رہائی دلانی ہے۔ شیمہ کو پتہ چلا، اس نے پوچھا کیوں چندہ کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے سپاہی گرفتار ہیں، ہم ان کو رہا کرانا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ سپاہی کس کے پاس ہے۔ چنانچہ شیمہ نے کہا کہ چھوڑ دو چندہ کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے ہم کو رہا کرانا۔ شیمہ حضور کی بارگاہ میں پہنچی، ادب کی آیات نازل ہو گئی تھی، صحابہ کرام حضور کے خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ جب شیمہ بے دھڑک اندر جانا چاہتی تھی خیمے میں، صحابہ نے روک لیا، مجاہدین نے کہا کہ کون ہو تم، کدھر جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں حضور کی بہن، سبحان اللہ۔ حضور کی ہمشیرہ ہوں، مجھے جانے دو، میرا راستہ چھوڑ دو۔ جب یہ لفظ سنا صحابہ کرام نے جانے دیا، حضور کے خیمے میں داخل ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رضائی بہن کو دیکھا تو آپ کھڑے ہو کے اس کا استقبال کیا سبحان اللہ۔ اور پوچھا اے شیمہ کیوں آئی ہو، کیا من وجہ ہے تمہارے آنے کی؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے میرے قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، میں ان کی سفارش کرنے آئی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیمہ تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہاں سے پیغام بھیج دیتی، میں تمہارے سپاہیوں کو رہا کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی ہمشیرہ کا یہ ادب بتا کر بتایا، اے لوگوں، میں اگر اپنی رضائی بہن کا یہ ادب و احترام کر رہا ہوں تو تم کم از کم ان اپنی بہنوں کی عظمت کو پہچانو جو تمہاری سگی بہنیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج معاشرے میں مسلمان بھی عورتوں کو کوئی عظمت نہیں دیتا، اسی لیے پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ اسلام میں کوئی عظمت نہیں ہے عورت کی، حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اسلام نے بڑے حقوق دیے، اس کی عظمت کو اجاگر کیا ہے، لیکن اگر کوئی جاہلیت کی بنیاد پر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ الزام اسلام پر نہیں جاتا، یہ دبا اسلام پر نہیں لگتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمشیرہ کا بھی ادب و احترام سکھایا، دنیا والوں کے لیے نمونہ پیش کیا۔
میرے دوستوں پر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں تھیں، اور ہر بیوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی نظر آتی ہے۔ آج عالم یہ ہے کہ ایک بیوی بھی شوہر کی تعریف نہیں کرتی، بلکہ بیویوں نے شوہر کے کتابیں لکھ ماری ہیں، شوہروں کے خلاف کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے سارے قول کھولے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بیوی سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پوچھو تو تعریف کرتی نظر آتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے لوگو، ایک سورج تمہارا ہے اور ایک سورج میرا ہے۔ تمہارا سورج صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج رات کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا سورج والضحیٰ کا مکڑا ہے، جس کی آمد کے ساتھ اندھیرے میں تشریف فرما ہو جائے گم سوئی مجھے مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تعریف ہے نا؟ آج کی عورتیں تعریف کرتی ہیں؟ آج کی نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی؟ آؤ ذرا ہمارے آقا مولا کی سنت کو دیکھو، آپ کے اسوہ حسنہ کو ملاحظہ کرو، کیوں تعریف کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک کیا، ہر ایک کو اس کا مرتبہ دیا، اس کی قدر و قیمت کو پہچانا، اور تمام آنے والے شوہروں کے لیے یہ سبق چھوڑا کہ جس طرح میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑا اچھا ہوا ہے، لوگوں تم بھی اچھا بننے کی کوشش کرو۔ بے شک۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پیالے میں پانی پی رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ، یہ پانی کچھ بچا کر میرے لیے رکھنا، میں تمہارا جھوٹا پانی پینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا، جب پیالہ پکڑا تو فرمایا، اے عائشہ، تمہارے لب کہاں لگے تھے تاکہ اسی مقام پر اپنے لب لگا کر میں پانی پیوں۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی عورت سے، کسی مرد سے کسی عورت کو یہ عظمت ملے، یہ قدر و قیمت ملے، تو وہ کبھی اپنے شوہر کے خلاف ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ حضور نے ہمیں سکھایا کہ تم اپنی بیویوں کو پیار بڑے نام سے پکارو، اصل نام کے علاوہ بھی پیار بڑا نام تم رکھ سکتے ہو، اور ان کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرو، ان کی قدر و قیمت پہچانو گے تو تم جب گھر میں داخل ہوگے تو تمہاری بیویوں کے ماتھے پر 12 نہیں بجے ہوگے۔ بے شک۔ یہ تو ازواج کا مقام ہے۔ بیٹی کو عظمت عطا فرمائی، بہن کو عظمت دی، بیویوں کو عظمت عطا فرمائی، سب بیویاں تعریف کرتی نظر آتی ہیں۔ اور پھر ماں کا مقام علامہ صاحب نے بیان کیا، تو حضور نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کا جو مقام و مرتبہ بیان کیا وہ آپ سن چکے ہیں۔ میں صرف آپ کی رضائی ماں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ایک آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام آپ کے جلوہ میں آپ تشریف فرمائے، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، بند و نصائح کی گفتگو ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو صحابہ کرام سن رہے ہیں۔ اسی اثنا میں سرکار دو عالم اچانک اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، ورطۂ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آج تک ایسا ہوا نہیں کہ حضور واضح و نصیحت کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ حضور باب جبلی کی طرف دیکھ رہے تھے، صحابہ نے دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہے، اور حضور نے اس کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ عورت بھی چل کر آگے آ رہی ہے، حضور بھی چل کر پہنچے۔ جب وہ قریب آئی تو حضور نے اپنی کالی کمری کوڑے سے اتاری اور زمین پر بچھا دی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا کہ وہ خاتون جو بوڑھی خاتون ہے وہ اس کالی کمری پر بیٹھ گئی، اور میرے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے دو زانو ہو کر ننگی زمین پر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام ششدر رہ گئے کہ آج تک ہم نے ایسی عظمت والی کوئی خاتون نہیں دیکھی جس کے سامنے ہمارا قوم علماء اللہ کا محبوب اس طرح دو زانو ہو کر ننگی زمین پر بیٹھ جائے اور عورت کو حضور اپنی کالی کمری پر بچھا دیں۔ یہ تو پہلا منظر ہے ہمارے سامنے۔ اور پھر صحابہ نے یہ بھی دیکھا
کہ وہ عورت حضور کے کانوں کے ساتھ اپنے لب لگاتی اور سرگوشیاں کرتی. سبحان اللہ. جب وہ سرگوشیاں کرتی ہمارے آقا مولا مسکرا پڑتے. جب حضور بات فرماتے تو وہ بھی مسکرا پڑتی. سبحان اللہ. کافی دیر تک یہ راز و نیاز کی گفتگو ہوتی رہی. پھر اچانک وہ اٹھ کر کھڑی ہوگی. حضور بھی کھڑے ہو گئے. آپ نے اپنی کالی کملی اپنے موڈے پر رکھ لی اور باب جبریل تک اس عورت کو رخصت کر کے آپ واپس آ گئے. اپنی نشست پر پہنچ گئے. صحابہ کرام پہلے ہی حیران و پریشان تھے. آپ نے ان کے دل کی بات کو جان کر ارشاد فرمایا اے میرے ساتھیوں تم کیوں پریشان نظر آتے ہو؟ تم نے اتنی عظمت والی عورت آج دیکھی ہے کہ یہ میری کملی پر بیٹھ گئی اور میں ننگی زمین پر دوزانوں اس کے سامنے بیٹھ گیا. تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ عورت کون ہے تو آگاہ ہو جاؤ. یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے. سبحان اللہ. حلیمہ سعدیہ کا آپ نے احترام کر کے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں میں اگر اپنی رضائی ماں کا احترام کر سکتا ہوں تو تم کم از کم اس ماں کا ضرور احترام کرو جس کے بدن سے تم پیدا ہوئے. بے شک. سبحان. میرے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنز الایمان کی حدیث ہے ان طالب العلم والمرأة المطیعة والولد البار بوالدیہ یدخلون الجنۃ مع الانبیاء بغیر حساب. وہ دین کا طالب علم، وہ طالب علم جب حدیث میں طالب علم کی بات آئے تو وہ قرآن کا حافظ ہوگا یا درس نظامی کا اسٹوڈنٹ ہوگا. وہ سکول و کالج کے طالب علم کی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن ممانعت نہیں سکول و کالج پڑھنے کی. تو میرے آقا والا فرماتے ہیں دین کا طالب علم اور اپنے شوہر کی وفادار بیوی جو ہے اور وہ لڑکا نیک، وہ لڑکا جو اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہے یدخلون الجنۃ مع الانبیاء بغیر حساب. وہ انبیاء کے ساتھ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے. 25,000 سال تک کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا. اس کے بعد لوگ پھر لوگ در جو انبیاء کے پاس جائیں گے پھر انبیاء دوسروں کے پاس جائیں گے. اذهبوا الی غیری کہتے ہیں اور سب اکٹھے ہو کر پھر آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے. فقط اتنا سبب ہے انحقاق بزم نشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے. سبحان اللہ. آج پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سفارش پیش کر رہا ہے. سبحان اللہ. سب انبیاء نے کہا کہ ہم اپنے جب سوال کر چکے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے. اب سب ہم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں. وہ کہتے رہے اذهبوا الی غیری، لیکن جب ہمارے آقا مولا کی بات آئی تو آپ نے فرمایا اذهبوا نہیں کہا، فرمایا انا لہا. سبحان اللہ. میں تیار ہوں تمہاری سفارش کرنے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل وقت میں سفارش فرمایا. 50,000 سال کا دن. آج اس دن میں دھوپ سخت ہو جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. دہلی کے اندر بلوا ہوا. ایک لڑکی بازار میں چل رہی ہے. اس نے دیکھا کہ ہندو سکھ یہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں تو وہ فوراً مسجد میں داخل ہوئی. مسجد میں داخل ہوئی تو وہاں اکیلا تنہا ایک نوجوان تھا جو اپنے حجرے میں بیٹھ کر اپنا سبق یاد کر رہا تھا. سبحان اللہ. اس عورت کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ مسجد سے نکل جاؤ، میں یہاں اکیلا ہوں، تنہا ہوں اور ہم دونوں کے ساتھ شیطان ہے، تم نکل جاؤ یہاں سے. وہ کہنے لگی تم نے دیکھا ہے باہر کیا ہو رہا ہے؟ باہر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، میری عزت کی پامال ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا میں مسجد سے باہر نہیں نکلوں گی. اچھا ٹھیک ہے. وہ اس کمرے کے اس کونے میں تم بیٹھ جاؤ، دوسرے کونے میں میں بیٹھتا ہوں. چراغ جلا ہوا تھا، وہ سبق پڑھ رہا تھا. عورت نے دیکھا کہ وہ بچہ کبھی کبھی چراغ کی لو کے اوپر اپنی انگلی رکھتا ہے. تھوڑی تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، وہ انگلی رکھتا ہے.
رات گزر گئی اس طرح، صبح جب معاملہ چھٹ گیا، وہ عورت جانے لگی، وہ لڑکی، نوجوان لڑکی، خوبصورت لڑکی، اس نے پوچھا میں جا رہی ہوں لیکن میں ایک وجہ جاننا چاہتی ہوں کہ رات کو پڑھائی کے دوران تم چراغ پر اپنی انگلی کیوں رکھتے تھے؟ وہ کہنے لگا میں تمہیں دیکھ کر مجھے شیطان اور میرا دل بہکا رہا تھا، تو میں انگلی چراغ پر اس لیے رکھتا تھا کہ اے نوجوان، اگر تم اس چراغ کی لو کو برداشت کر سکتا ہے، اس آگ کو برداشت کر سکتا ہے، تو پھر جرم کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر وہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ میں نے یہ تجربہ کیا کہ میں اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، اس جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کروں؟ تو بچی اپنے والدین کے پاس پہنچی، والدین سے کہا کہ میں اس نوجوان سے شادی کروں جو دیندار ہے، جو تقوی شعار، اس کے ساتھ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے، اور جہنم کے دل کی تپش کو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ میرے دوست بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے آپ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی وجہ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، تو قیامت کا وہ دن جو 50,000 سال کا ہے، آپ ذرا اس حدیث کے تناظر میں دیکھیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یدخلون الجنۃ مع الانبیاء بغیر حساب، جو ماں باپ کا خدمت گزار ہوگا ان کا ادب بجا لائے گا، قیامت کے روز اس کو کہا جائے گا کسی حساب و کتاب کے بغیر ہی تم انبیاء کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے، اس کے لیے تکلیف کرنی پڑے گی تمہیں، ماں باپ کی کھری کھوٹی سننی پڑے گی، مشکل وقت میں ان کی خدمت بجا لانی پڑے گی، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے یہ قیامت میں اگر تو مان گیا، آج وقت ہے، آج کی بات ہے۔ حضرات عزیز وقار، آپ تو بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی لگا رہوں، لیکن ہم روزانہ رات کو 11-12 بجے گھر پہنچتے ہیں، گزشتہ رات بھی ایبٹ آباد میں تقریباً 2:30 بجے گھر پہنچتے ہیں، تو آج بھی 11:15 تو ہو گئے، ابھی درود و سلام ہوگا، ابھی لنگر شریف بھی آپ میرا خیال کھائیں گے، ہمیں تو پتہ نہیں، آپ پوچھیں گے کہ لنگر کا، لیکن آپ تو کھائیں گے۔ بہرحال یہ جو بند و رسائی کی گفتگو میں نے کی ہے، یہ موقع ہے اس بات میں، آج ہر کالج میں، ہر مقام پر عورتوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کچھ عورتیں یہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں عورتوں کو اٹھانے کے لیے کہ تمہاری عزت اسلام میں کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے اغیار میں رہ کر یہ دیکھا کہ یہ بڑے بڑے جو کنٹینر ہے، کنٹینر دیار غیر میں، وہاں پر عورتیں جو ہیں ان کی ڈرائیور ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرکوں کے ڈرائیور، ان کنٹینر کے ڈرائیور، یہ رات کو ہوٹل پر قیام کرتے ہیں، راستے چارپائی کرائے پر لی اور اس پر رہ گئے، اسی طرح وہاں بھی یہ عورتیں ہوٹل پر چارپائی لے کر گزارا کرتی ہیں۔ تو یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے یا ذلت ہے عورت؟ اغیار خود عورت کو ذلیل کر رہی ہیں، اس کو بازار کی رونق بنا دیا گیا ہے،